سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ کی نبی کا قرآن پڑھنے لگے، چاروں طرف سے مشرکین ان پر امڑ کر آ گئے، پتھروں سے مارنے لگے، مکھوں سے مارنے لگے، لاتوں سے مارنے لگے، کمان سے مارنے لگے۔ عتبہ نام کا بندہ آگے بڑھا ہے، ہاتھ کے اندر چمڑے کا چپل ہے، چہرے پر اتنا مارا، ابوبکر صدیق کو اتنا مارا، کہنے والوں نے کہہ دیا، لکھنے والوں نے لکھ دیا، سارا چہرہ صدیق اکبر کا لہوحان ہو گیا۔ قبیلہ بنو تمیم کو پتا چلا صدیق اکبر ابوبکر صدیق حرم کے اندر ہے، اور دوسری قوم والوں نے حملہ کر دیا، برادری والے سارے جمع ہو گئے، ابوبکر صدیق کو اٹھا کر ان کے گھر میں لے چلے، جب چلے گئے کہنے لگے ابھی بے ہوش ہے، قبیلے والے یہ کھوج کر کہنے لگے لگتا ہے آخری وقت آ چکا ہے، سارے واپس چلے گئے، پتا چلا شام ہونے کو لگی ہے، صدیق اکبر کی آنکھ کھل گئی ہے، ابوبکر کی آنکھ کھل گئی ہے، ساری برادری والے دوبارے جمع ہو گئے، قوم قبیلے والے جمع ہو گئے، ابوبکر صدیق کی آنکھ کھلتی ہے، کہنے لگے میرے حضور کیسے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ارے صرف نماز پڑھ لینا نبی کی پکی اتباع نہیں ہو سکتی، نبی سے پکی محبت نہیں ہو سکتی، روزہ حج زکات و جہاد و تبلیغ کر لینا نبی کی پکی اتباع نہیں ہو سکتی، نبی کی محبت کا تقاضا تجھ سے کچھ اور بھی مطالبہ کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہہ دیا میرے حضور کیسے ہے، میرے پرنور کیسے ہے، میرے محبوب کیسے ہے؟ برادری والے کہنے لگے بکر یہ کیا بنی جس کی وجہ سے تجھے ذلت اٹھانی پڑی ہے، جس کی وجہ سے تجھے اتنی مار پڑی ہے؟ ابو بکر پھر بھی تو اسی نبی کا نام لیتا ہے، فرمانے لگے رب کی قسم میری جان چلی جائے پر میرے نبی کی جسم پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انوکھی ہی وجہ ہے زمانے سے نرالے ہیں، یہاں ربی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ ارے تیرا نبی سے عشق میں مانوں گا جب نبی کی دشمن سے تیری دشمنی بھی کامل ہوگی، تیرا نبی سے محبت کا تقاضا تجھے یہ درس دیتا ہے، نبی کے دشمن کو اپنا اصلی دشمن سمجھ لے، نبی کے باغی کو اپنا بھی باغی سمجھ لے۔ ارے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یا نبی کی اتباع بھی کرے، قادیانیوں سے دوستی بھی کرے، نبی کی محبت کا دم بھی بھرے، قادیانیوں کے ساتھ الیکسلیٹ بھی کرے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے ترانے بھی گاتا پھرے، قادیانیوں کے گھر میں تعزیت کے لیے بھی جاتا پھرے، خدا کے لیے ایسی درنگی چھوڑ دے، خدا کے لیے درنگی میں نہیں پڑھنا وگرنہ یہ جہان بھی غرق ہے، اگلا جہان بھی غرق ہے۔ ارے حج کعبہ کا کیا گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ ارے درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری برادری والے خفا ہو کر چلے گئے، کہا جس حضور کی وجہ سے تجھے سب لوگوں سے مار کھانی پڑی ہے، آگے آنکھ تیری آنکھ کھلی اسی حضور کا نام لیتا ہے۔ برادری والے قوم قبیلے والے چلے گئے، جاتے جاتے ان کی والدہ ام الخیر سے کہنے لگے ابوبکر کو منع کر دو اور کھانا پینا اس کا بند کر دو، یہاں تک کہ یہ محمد کریم کے دامن کو چھوڑ دے۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے کہنے لگے میری اماں مجھے حضور کے پاس لے چلو تاکہ میں اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کر لوں۔
کیا کہنے؟ ارے محبت نبی کے تقاضے یوں پوری کیے جاتے. البدایہ والنہایہ میں تفسیر سی لکھا، والدہ لے آئی دودھ، ساس ستو بھی لے آئی. ابو بکر اس کو پی لو تھوڑی جان آ جائے تاکہ حضور تک چلنے میں آپ کو آسانی ہو. کہا واللہ میری اماں اللہ کی قسم نہ میں نے کھانا ہے نہ میں نے پینا ہے، رب کی قسم جب تک حضور کے چہرے کا دیدار نہ کر لو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ نے اٹھایا، چہرہ سارا زخمی، جسم زخموں سے چور چور ہے. اللہ اکبر. دار ارقم کی طرف چلنے لگے، راستے مومن جمیل آئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، اور آ کر کہنے لگی حضور دار ارقم میں تشریف فرما. اللہ اکبر کبیرہ، عظیم الشان کانفرنس میں آنے والوں توجہ کر لینا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ ام الخیر حاصل پکڑ کر ڈگمگاتے قدموں کو ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جانے لگی. حضور کے دربار میں بکر صدیق پہنچتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. حضور کو حضرت بکر صدیق کو سینے سے لگا لیا، ماتھا چومنے لگے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومنے لگے ہیں. فرمایا بکر یہ تیرا حال کیا ہو گیا؟ فرمایا یا نبی اللہ، آپ کے لیے میری جان بھی چلی جائے پھر بھی سودا سستا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرہ. محبت نبی کے تقاضے یہ. آج ہم نے یہ سمجھا نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکات دے دی. اس سے زیادہ لاؤڈ اسپیکر جذباتی ہے. اللہ اکبر. ہم نے یہ سمجھا بس نماز روزہ حج زکات تبلیغ جہاد ہو گیا بس کافی نا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے کچھ اور تقاضے کرتی، اور صرف اسی پر بس نہیں. یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں مقام قبا پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا. جناب حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت ہوتے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مقام قبا پر تیرا انتظار کروں گا. توجہ کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں حضور کے بسترے پہ آرام سے سو گیا. کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ 1200 تلواریں تھی، آپ حضور کے بستر پر غم کیسے سو گئے؟ آپ کو غم نہیں تھا؟ فرمانے لگے حضور نے مجھے یوں کہہ دیا علی میں مقام قبا پر تیرا انتظار کروں گا. رب کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تلواروں کی قدغن علی تک پہنچ نہیں سکتی. جو میرے نبی نے کہہ دیا ہم مقام قبا پر تیرا انتظار کریں گے، مجھے یقین کامل تھا کہ علی نبی کے قدموں تک ضرور پہنچ کے رہے گا. انشاءاللہ. یہ ہے محبت نبی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام قبا پہ. اب مدینہ طیبہ کے لوگ آ رہے ملنے کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے پہنچ رہے ہیں. سمجھو کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں بیٹھے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے، بھاگ گئے کہ آنے والا بندہ امتیاز نہیں کر پا رہا کہ حضور کون سے ہیں، صدیق کون سے.
آنے والے کو پتہ نہیں چل رہا امام کون سا ہے، مقتدی کون سا، آنے والے کو پتہ نہیں چل رہا پیر و مرشد کون سا ہے، مرید کون سا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے کھڑے ہوئے، کندھے پہ چادر لی اور یوں نبی کی سر پہ چادر تان کے کھڑے ہو گئے کہ ہر آنے والے کو پتہ چلے آقا نیچے بیٹھے ہیں، غلام اوپر کھڑا۔ اللہ اکبر۔ محبت نبی کے تقاضے یوں ہوتے، اتباع نبوت اپنی جگہ پر لیکن محبت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کئی مقامات ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس کا ثبوت انہوں نے دیا، ہمیں درس دے کر چلے گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع کے ساتھ محبت شرط ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام ایسا بھی آیا جب فتح مکہ ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف پر اسلام ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کے مارے چمک اٹھا، ٹمٹما اٹھا، فرمانے لگے میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے مسلمان ہونے پر بڑے خوش ہیں۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا یا نبی اللہ، میرے والد کے مسلمان ہونے پر حضور اتنے خوش ہوئے، مجھے خوشی اس وقت ہوتی یا نبی اللہ جب آپ کے چاچا ابو طالب مسلمان ہو جاؤ۔ یہ ہے محبت نبی کے تقاضے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بیٹھا کہنے لگا عبد الرحمن بابا جان، ایک جہاد میں آپ جہاد کر رہے تھے، ہم جنگ کر رہے تھے، ایک موقع پہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے۔ کہنے لگا لیکن میں نے تلوار پیچھے کر لی کہ میرے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رب محمد کی قسم میرے بیٹے اگر تو میری تلوار کی زد میں اس وقت آ جاتا جب تو کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، ابوبکر صدیق کی تلوار واپس تب آتی جب تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمیں بھی چاہیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی معنوں میں محبت ہو جائے۔ جب حضور کے ساتھ محبت ہو جائے گی پھر حضور کا دشمن ہمیں ایسے چبھے گا جیسے ہمیں اپنی ذات کا دشمن چبھتا۔ ہاں جی، اپنی ذات کا، قوم کا، برادری کا دشمن بن جائے نا، ہم اس کے جنازے تک میں نہیں جاتے۔ بیمار ہو بیمار پرسی کے لیے نہیں جاتے، ارے تڑپ رہا ہو پانی کے لیے پانی دینے کے لیے نہیں جاتے۔ جب حضور کے ساتھ ہماری محبت ہوگی تو حضور کا جو دشمن ہے قادیانی، اس کے ساتھ کمال درجے کی ہمیں پھر نفرت ہوگی انشاءاللہ، پھر فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن جن حضرات نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کیا، اگر ان کا آپ پروگرام اور ان کے واقعات سنیں تو آپ کو حیرانگی ہو جائے گی کہ اللہ نے دنیا بھی بنائی آخرت بھی سنبھالی۔ کراچی میں آخری بیان تھا، لقمان علی پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال کر گئے۔ چونکہ آپ کا یہ لوڈ سپیکر بیچارہ تھوڑا بیمار ہے تو آپ مجھے گناہگار نہیں سمجھنا، اسی کو سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ لقمان علی پوری صاحب بڑے زبردست خطیب بھی تھے، ادیب بھی تھے اور کچھ عجیب و غریب بھی تھے۔ ان کی عجیبیت اور غریبیت کا آپ اندازے سے لگا لیں، لطیفہ بھی ان کا ہے۔ وہ چلے گئے قاری حنیف ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ سے وقت مانگنے کے میرے یہاں بیان کرو، ہمارے لوگ آپ کو بہت اچھا سنتے، آپ آ جاؤ۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کہنے لگے لقمان علی پوری جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کہنے لگا میں کہتا ہوں وقت دو، تو کہتے وقت نہیں ہے، کہا نہیں ہے جاؤ۔
لقمان علی پوری صاحب فرمانے لگی میں نے غصے سے کہا دیکھ میں تجھ سے اچھا خطیب ہوں تجھ سے اچھی تقریر کر سکتا ہوں کہنے لگے جو مجھ سے اچھی تقریر کر سکتا ہے میرے پیچھے کیوں پڑا آجا آجا ہمارے باپ بیان کر مجھے کیوں بلا رہا جب اچھا خطیب ہے جا خود کر لے کہنے لگا میری مجبوری ہے کہا کیا کہا قوم اندھی ہے ان کو خطیب بھی اندھی اچھا لگتا واہ بھائی واہ لقمان علی پوری صاحب کا آخری بیان مرغی خانے میں جامع رشیدیہ میں قائد اہل سنت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دام برکاتہ عالیہ اس وقت ضلع منیر کے صدر تھے اور مائک ان کے ہاتھ میں تھا بہت پرانی بات لقمان علی پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کمرے میں چلے گئے طلباء ساتھ چلے گئے ہم نے کہا حضرت کو بزرگان دین اکابرین کا واقعہ سناؤ جو آپ کا چشمدید ہو آپ نے خود دیکھا ہو فرمانے لگے میں خود تھا مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ شاہ جی مجھے کہنے لگے لقمان علی پوری گرمی نہیں تھی گئی میں نے کہا حضرت گرمی تھی گئی ہے نہا نہ لئیے کہا نہ لئیے کہا شاہ جی کی میری دھوتی تھی اوپر پتلی سی قمیص پہنے غلام غوث ہزاروی پٹھان تھا بڑی شلوار پہنی تینوں نے اور سیدھا نہر میں کود گئے نہانا شروع کہا جب نہا کے باہر نکلے تو مجھے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے لقمان علی پوری بھوک لگ گئی ہے کہا شاہ جی کو پتہ نہیں تھا کہ پانی میں نہانے سے بندے کو بھوک بھی لگتی اللہ اکبر کوئی ٹکڑ شکڑ ہے کہ نہیں روٹی ہے فرمانے لگے میں نے کہا شاہ جی ساتھ کھانا تو لائے نہیں اتنے میں دیکھا سامنے بچے بکریاں چلا رہے ہیں ڈنگر چلا رہے ہیں ایک بچہ دوسرے سے کہنے لگے تھی آج کہا کیوں کہا وہ سامنے دیکھا بڑی بڑی زلفوں والا یہ شاہ جی کہا اے دوست ادھر آؤ دیکھ یہ بڑی بڑی زلفوں والا شاہ جی ہے شاہ جی کہنے لگے میری نظر بچوں پر پڑی میں نے کہا ذرا چھوڑا ارے بچے ادھر آؤ آگے کہاں شاہ جی ٹکڑ شکڑ پاس ہے کہ نہیں وہ روٹی ہے بچے کہنے لگے شاہ جی ساڑھے کو روٹی ہے پر جواب دیے روٹی ہے لیکن مکئی کی ہے آپ کھا لو گے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہا جس کے نانا نے ساری زندگی جو کی روٹی کھائی اس کا نواسا مکئی کی روٹی کیسے نہیں کھا سکتا اللہ اکبر لا دے کہا اس بچے نے دوسرے بچے کو کان میں کچھ بولا وہ گولی کی طرح بھاگ کے چلا گیا اور ہمارے سامنے مکئی کی روٹی رکھی ہم تینوں فقیر اور ملنگ اور تلنگ کھا رہے ہیں اتنے میں وہ بچہ گاؤں سے لسی بھی لے آیا ہم نے پی اور پھر اپنے منزل مقصود کی طرف چلنے لگے لقمان علی پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے راستے میں چلتے چلتے جب زمین کے اندر سے گرمی کی وجہ سے بھاپ نکلنے لگی نا اور ہم سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں ڈوب گئے تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہزاروی صاحب کی طرف دیکھا کہا ہزاروی وہاں جی حضرت گرمی نہیں ہو گئی کہا گرمی ہو گئی کہا لقمان علی پوری کہا جی حضرت کہا گرمی نہیں تھی گئی کہا شاہ جی گرمی تھی گئی ہے کہا رب کی قسم طلباء کی جماعت شاہ جی نے اپنے خاص انداز میں اپنی زلفوں کو یوں جھٹکا دیا یوں جھٹکا دیا زلفوں کو ساری زلفیں شاہ جی کی بکھر گئی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا کہا ربا تو ساڑھے نال بھی انج کر دے اللہ تو ہمارے ساتھ بھی ایسے کرتا کہنے لگا رب کی قسم طلباء کی جماعت شاہ جی کی زلفیں ابھی اپنی جگہ پر نہیں آئی کہ باران رحمت کا قطرہ آ کر شاہ جی کے قدم چومنے لگا اللہ اکبر کبیرہ جس نے ختم نبوت کا کام کیا اللہ نے دنیا آخرت میں پیدا اس کا نام کیا
اسی لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک تو 1 ستمبر کو ختم نبوت کانفرنس آ رہی ہے، اس کے لیے آپ نے تیاری بھی کرنی ہے، خود بھی تیار ہو کر جانا ہے، ساتھیوں کو بھی ساتھ تیار کر کے لے جانا ہے، اور خدا کے لیے یہ مائک ساتھ نہیں لے جا، اگر لے جانا پڑے کوئی بائک اور کوئی لے جانا، تاکہ راستے میں یہ بھی خراب نہ ہو، آپ بھی خراب نہ ہو، اور راستے میں آپ کے ساتھی بھی خراب نہ ہو۔ آخری بات اور وہ یہ کہ ہم اکثر ختم نبوت کے پروگرام میں لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم ہر بندہ اس چیز کا تو ہماری محفل میں آج پکا ارادہ کر لے کہ ہم نے قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے الٹا نہیں۔ جزاک اللہ، خدا دے بے ایمان کس طرح آپ بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ، لوگوں سے بھی بائیکاٹ کروائیں گے نا انشاءاللہ، پھر لوگ بھی آپ سے بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، برداشت کریں گے؟ ہاں یہ بھی ہے۔ پتہ ہے کیا، آپ کسی کو بولیں گے دکان والے کو بھئی شیزان مت بیچو، اس کی مصنوعات مت بیچو، وہ آپ کو آگے سے جواب دے گا، ارے میں نے بیچوں تو سارا بازار بیچتا ہے، اگر لیاری والے نہ بیچے تو شیر شاہ والے بیچتے ہیں، شیر شاہ والے نہ بیچے تو ساری کراچی بیچتی ہے، ساری کراچی والے کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے روک لے، حیدرآباد والے بیچیں گے، پنجاب والے بیچیں گے، مولوی صاحب پھر کیا ہوگا؟ ایسی بندے کو آپ نے یہ جواب دینا ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں۔ شیخ العجب سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک علاقے میں بیان کیا، بیان کرنے کے بعد لوگوں نے کھانا کھلایا، کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھونے لگے تو انگریزی کمپنی کا خوشبو والا صابن پیش کیا، حسین احمد مدنی نے ناگواری میں غصے میں صابن لیا، دور پھینکا، کہا ساری زندگی میں نے انگریز سے بغاوت کی ہے، ساری زندگی حسین احمد مدنی نے انگریز کی کمپنی کا بنا ہوا کبھی کپڑا بھی آج تک نہیں پہنا، میں صابن کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ پرے ہٹا، اسی صابن لیا تاکہ میں ہاتھ دھو لوں، اسی صابن لایا گیا، ہاتھ دھونے لگے، اتنے میں ایک بندے نے کہہ دیا حسین احمد مدنی تیرے ایک بائیکاٹ کرنے سے انگریز کی کمپنی دیوالیہ نہیں ہوگی، ارے گی بیٹھے گی نہیں، اس کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا۔ حسین احمد مدنی کہنے لگے بزرگوں یہ تو میں بھی جانتا ہوں، میرے ایک بائیکاٹ کرنے سے انگریز کی کمپنی دیوالیہ نہیں ہوگی، ارے بند نہیں ہوگی، اس کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ بات تو بھی جانتا ہے، جگ جگ کا مسلمان جانتا ہے، اگر میں نے انگریز کی کمپنی کا بنا ہوا صابن استعمال کیا تو جو میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے اس محبت میں کمی ضرور آئے گی، اور انگریز کمینہ اپنی چیزیں استعمال کروا کر نبی کی محبت کی کمی ہم سے چاہتا۔ یہ بات آپ نے اس بندے سے کہنی ہے دکان والے سے کہ شیزان کے بائیکاٹ کرنے سے ان کی کمپنی دیوالیہ ہو نہ ہو تو نبی کی محبت سے دیوالیہ ضرور ہو جائے گا، اس لیے چاہتا یہ ہے کہ تو نبی کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرے، تو وہ نماز روزہ حج و زکات تبلیغ جہاد سے نہیں، وہ اس سے قدم آگے بڑھنا ہوگا، اور وہ ہے حضور کی پکی اور سچی محبت، اور محبت تجھ کو خود آداب محبت سکھا دے گی۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا، اور چلو طرز میں سنا دیتا ہوں اس لیے کہ یہاں مجمع پہ کوئی لگتا نہیں کسی نظم نات پڑھی ہوگی کہ نہیں۔ خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب میں نے حضرات سے کہا نہ مجھے نزلہ ہے نہ زکام ہے، یہ سارا نزلہ زکام اس لوڈ سپیکر بیچارے کو ہے، یہ ہمارے جتنے حضرات مت بیان کرے آپ کو آج جو سب کوئی نزلہ لگا ہوا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ظلم پر ظلم سہکے یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا
غلط ہے خیال ظلم پر ظلم سے کہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کیسے میں چھوڑ دوں دامن مصطفیٰ کیسے میں چھوڑ دوں اتنا کمزوری ماں تو ہمارا نہیں خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں کہہ دو نا بے شک بے شک نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سیدھا ہاتھ کھڑا نعرہ تکبیر اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم